اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں۔ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے، چاہے وہ کسی مذہب کسی فرقے کا ہو، کیا یہ میری زندگی ہمیشہ چلنے والی ہے یا میری آنکھوں کے سامنے جس طرح لوگ مر رہے ہیں وہ مرنے والے ہیں۔ پھر یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ یہ ساری دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، سارا معاملہ درہم برہم ہو جائے گا، ساری بلڈنگیں گر جائیں گی، پہاڑ ہوا میں اڑنے لگیں گے۔ کیا ایسا بھی ہوگا؟ کیا وہ وقت آنے تک میں زندہ رہوں گا؟ یعنی ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ یہ لگا ہوا ہے۔ پھر یہ بھی قصے سننے کو آتے ہیں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، 40 سال زندگی گزاریں گے، پھر مہدی بھی ہوں گے، دجال بھی نکلے گا، پھر یہ لڑائی جھگڑا ہوگا۔ تو اس سے ایک اطمینان یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی چلو الحمدللہ ابھی تک تو عیسیٰ آئے نہیں ہیں، آ جائیں گے تو 40 سال تو ہم لوگوں کو مل ہی جائیں گے۔ اب پتہ نہیں 40 سال تک، میری ابھی 60 سال چل رہی ہے، تو ابھی اور 40 سال میں تو جینے والا نہیں ہوں، تو قیامت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی یہاں پر مطمئن ہو گیا، ایک فیک اسٹوری پہ میں مطمئن ہو گیا۔ اللہ نے کہیں ذکر نہیں کیا عیسیٰ آئیں گے، مہدی آئیں گے، وہ دجال آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا، یہ سب جھوٹے قصے بنا لیے گئے۔ چلیے ٹھیک، آگے بڑھیے، وہ ایک الگ موضوع ہو گیا اب تحقیق کرنے کا۔ اب یہ ایک میرے بہت ہی عزیز دوست، میرے محلے کے محترم شخصیت مجھے کل ایک میسیج بھیجے، اور اس میں وہ صاحب یہ بیان کر رہے ہیں، اور بڑی قابل احترام شخصیت ہے، لوگ مانتے ہیں، ان کے بیانات سنتے ہیں، اور وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس میں کئی بار جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، کئی بار ان کے اپنے الفاظ میں کانٹرڈکشن ہے کہ ادھر کا بھی کچھ بول دیا، ادھر کا بھی کچھ بول دیا۔ خیر، انسان ہے، ہوتی ہوں گی غلطی۔ میں کل سے یہ سوچنے لگا کہ اس وقت تو فوراً خیال آ گیا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یا تو اس کو کہیں سے غلط انفارمیشن ملی ہے، یا جان بوجھ کے یہ قرآن کو چھپا رہا ہے، قرآن کے اگینسٹ بات کر رہا ہے، اور نام لے رہا ہے رسول اللہ کا۔ پھر میں اس روایت کو چیک کرنے لگا، چیک کرتے کرتے پوری قرآن کی وہ آیتیں تو بہت زیادہ ہیں، میں 2-3 آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ قیامت کے سامنے انہوں نے کہا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو فوراً دھکا لگ گیا کہ یا اللہ، اگر آپ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیں گے تو وہ جو آخری کا سیکشن رہیں گا، پھر ان لوگوں کا کیا کرنے والے ہیں آپ؟ اگر ان کے پاس علم نہیں رہے گا، ان تک آپ کی کتاب نہیں پہنچے گی صحیح طریقے سے، تو اس کا مطلب آپ قیامت لانے سے مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال پہلے کیا چھٹی لے لینے والے ہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید سے چھٹی بند کر دینے والے ہیں وہ سوئچ۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، وہ قریب سے دور ہو جانے والے ہیں؟ یا قیامت تک، یعنی ایک گھڑی پہلے تک، جس میں آپ نے فرمایا کہ حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، گر جائے گا، وہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہے گا۔ یوم یفر ابیہ اخیہ صاحبتہ بنی، وہ ایسا دن ہوگا لوگ راہ فرار اختیار کریں گے۔ قیامت آئی ہوئی ہے، پہاڑ اکھڑ رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، سورج نیچے آ گیا ہے، جو جو بھی قرآن میں ہم کو ملتا ہے یا روایات میں، فوراً کھٹکی بات۔ تو وہ پیریڈ کیا ہے آخر؟ کب علم اٹھا لیا جائے گا؟ علم اٹھا لینے کا آپ کا مطلب کیا ہے؟ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے ہی کلیئر کر دیا کہ علم اٹھا لیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ علم تو رہے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ اچھا، اب یہ آپ کی تشریح ہے، اوکے۔ علماء اٹھا لیے جائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ اب سچ بولنے والے نہیں رہیں گے۔ آئے ہائے ہائے! تو الحمدللہ میں تو شکر ادا کروں گا اگر علماء جلدی اٹھ گئے تو، کیونکہ بندوں کو اللہ کی کتاب ڈائریکٹ پڑھنے کا موقع ملے گا۔ فوراً یہ بات ذہن میں آئی، ارے واہ، کیا زبردست کام ہے! تو پھر تو بات تو روایت تو پکی ہو گئی۔ پھر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ کیا باتیں کر رہا ہے۔ لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں کہ اے نبی، اب آپ جو قیامت کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک دن قیامت آنے والی ہے، ایک دن تم مرنے والے ہو، ایک دن تمہارا حساب ہونا ہے، آخر وہ گھڑی کب آنے والی ہے؟ ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں نبی کا، اور مذاق اڑاتے اڑاتے 1400 سال ہو گئے۔ ایسے 1400 سال میں 14 14 28 28 اور 28 56، 5600 پیڑھیاں ہو کے گزر گئی۔ ظاہر بات ہے نا، 100 سال میں اب آپ دیکھ لیجیے، تو آپ کے یہ اتنی پیڑھیاں گزر گئی لیکن قیامت نہیں آئی۔ تو سیدھی سیدھی بات ہے، قیامت یہ ہے کہ میری اپنی موت، میرے لیے جو قیامت ہے، ایک قیامت پوری دنیا کے لیے،
جو پوری دنیا کو نیست و نابود کر دے گا. کل من علیہا فان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو میں ذرا سا ایک 40-50 سیکنڈ کا آپ کو کلپ بتانا چاہ رہا ہوں، پھر ہم لوگ اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے انشاءاللہ. قیامت کے قریب ہونے کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی علامت ہوگی کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیلا دی جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علم اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ لوگوں کے سینوں سے علم نکال لے. فرمایا جو بڑے علماء ہوں گے جن کے پاس پختہ علم اور دین کی معرفت ہوگی، وہ رفتہ رفتہ دنیا سے اٹھ جائیں گے. تو جب بڑے علماء نہیں بچیں گے تو لوگ جاہل لوگوں کو اٹھا کر علم کی مسند پہ بٹھا لیں گے، ان کی تحریریں سنیں گے، ان سے پھر مسئلے پوچھے جائیں گے، لوگ ان سے پوچھیں گے اور وہ فتویٰ دیں گے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ سوشل میڈیا کے دور کی طرف آقا علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں کہ لوگ جاہلوں کو علم کی مسند پہ بٹھا لیں گے اور جاہلوں کو عالم سمجھیں گے، پھر ان سے سوال کریں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے. اور فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. الحمدللہ. یہ طاہر القادری صاحب، میں تو ان کو طاہر الپادری کہتا ہوں، یہ قادری تو ہو بھی نہیں سکتا. اب ان کے بارے میں کیا بولوں، آپ یوٹیوب پڑا ہوا ہے، جا کے دیکھ لیجئے. کہ چھوڑیے بھائی، منافق بولنا، رافضی بولنا، مشرک بولنا، ملحد بولنا، جاہل بولنا، یہ بات اسی شخص نے اپنے بارے میں کہی ہے کہ لوگ اس کو بٹھا کے مسند پہ بٹھا لیں گے اور اس سے فتوے پوچھیں گے اور اس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہوگا. اب آئیے قرآن کا علم کیا ہے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنا تعارف تو دے دیا. الحمدللہ. سورہ انعام، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 40. میں ڈائریکٹ آپ کو جو ہے بتا دیتا ہوں ترجمہ. اے محمد ان سے کہیے ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جائے، یعنی قیامت، یا آخری گھڑی آ پہنچے تمہاری اپنی موت کی، تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ اس وقت غوث، خواجہ، یوسف بابا، شریف بابا، عیسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ، جبرائیل، کرامن کاتبین، کوئی یاد نہیں آتے. اللہ میرے کو بچا لے بس. اس کے سوا تم کسی کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو تو جواب دو. ان کنتم صادقین، آخری لفظ. چلیے اور ایک دوسری، میں 2-3 ہی نکالا ہوں. سورہ حج، سورہ نمبر 22 اسٹارٹ ہو رہی بات، ذرا اندازہ کیجئے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے ایمان والو پرہیزگاری اختیار کر لو، ابھی برائیوں کو چھوڑ دو. یا ایھا الناس، ایمان والو نہیں، یا ایھا الناس، پورے انسانوں کی بات ہو رہی. لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، برائیوں سے بچ جاؤ. حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ ایک بڑی ہولناک چیز ہے. جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، چھوڑ کے بھاگ جائے گی. یہ سین ہے. ہر حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، جا رہے ہیں بس، پتہ نہیں ہے کسی کو کسی کا، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. چلیے سورہ نمبر 31 لقمان، اس کی آیت نمبر 34. ان اللہ عندہ علم الساعہ. اے محمد یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آنے والی ہے. ان سے کہہ دیجئے کہ اس گھڑی کا علم تو اللہ کے پاس ہی ہے، بس وہ کب آنے والی ہے میں نہیں بول سکتا. وہی بارش برساتا ہے. کب بارش ہونے والی ہے ہم اندازہ تو لگا لیتے ہیں وہ میٹرز وغیرہ لگا کے، لیکن کہاں ہونے والی ہے، کب ہونے والی ہے، خود سائنس غلط ہو جاتی ہے کئی مرتبہ. یہ تو جس وقت وہاں سے گرنا شروع ہوتی ہے آپ حساب لگا کے بتاتے ہیں، لیکن کون سے بادل کو کدھر لے جانے والا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. پھر ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. یہاں تو پورا بچہ بننے کے بعد، آپ کے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے ہونے کے بعد بتایا جاتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے. لیکن اللہ کو تو اس وقت سے خبر ہے جب وہ نطفہ گرا، اس وقت سے خبر ہے جب آدم علیہ السلام کی پشتوں سے نکال کے سورہ اعراف کی 172 میں بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے، کس کو لڑکا کس کو لڑکی بنانا ہے، کس کی عمر کیا ہے، سب پہلے سے معلوم ہے اللہ کو. کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس زمین میں اس کو موت آنے والی ہے.
اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. یہ باتیں تو رسول کو بھی نہیں بتایا اللہ تعالیٰ. وہ بتانا انتہائی بہت بڑا فراڈ ہو جاتا تھا اگر بتا دیتے تو. پھر رسول کا امتحان ختم. بعد میں آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ بولتے تھے میں تو تم کو بتایا بول کے تم ڈر گئے اور ڈر کے جو ہے پھر سیدھے ہو گئے. تمہارے سامنے یہ چیزیں چھپی ہوئی رہنا ضروری ہے, تبھی تو تم زندگی اپنی مرضی سے اپنی عقل استعمال کر کے گزاریں گے نا. ابھی آج مجھے اگر پتہ چل جائے کہ بھئی فیبروری کی 8 تاریخ, فیبروری کی 9 تاریخ, کوئی بھی ایک ڈیٹ مجھے ڈاکٹر دے دے کہ بھئی اب آپ کے پاس 25 دن بچے ہوئے, فل کینسر بھرا ہوا ہے. اب وہ 25 دنوں میں کیا کروں گا؟ کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ کیا میں کسی سے جھگڑا کروں گا؟ کیا میں زنا کروں گا؟ کیا میں چوری کروں گا؟ کیا میں کسی کی غیبت کروں گا؟ کیا میں کسی پہ ظلم و ستم کروں گا؟ نہیں, میں تو فوراً قرآن لے کے بیٹھ جاؤں گا, میں تو نمازوں میں لگ جاؤں گا. خالی عمر تھوڑی سی بڑھ گئی تو لوگ سیدھے ہو جاتے. مسجد سے گھر, گھر سے مسجد, چلو بھائی حج کو چلے جائیں گے, چلو بھائی عمرے کو چلے جائیں گے. وہ ہے نا بہت ساری باتیں ہیں, چھوڑیے جانے دیجیے محاورے. تو خیرات لگی بٹنے والی مثال دے رہا تھا میں. تو جب اتنی سی بات کے اوپر یہ عالم ہے, اگر کسی کو قیامت بتا دی جاتی تو کیا ہوتا سوچیے آپ. ابھی آپ اور میں بات کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, 1 گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے آپ کو پتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت نہیں بتا سکتی, کوئی رسول نہیں بتا سکتا. جھوٹی باتیں ہیں. اگر رسول پہ ڈال کے کوئی پیش کر رہا ہے تو جھوٹ بول رہا, وہ دھوکہ دیا گیا ہے, گمراہی پھیلائی گئی ہے رسول کے نام پہ. قل ما کنت بدعا من رسولی, اے محمد ان سے کہہ دو کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. ما ادری ما یفعل بی, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کل ابھی نیکسٹ لمحے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ولا بکم, تمہارا میں کیا بتاؤں گا. ان اتبع ما یوحی الی, میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو کچھ مجھ پر وحی کی جاتی ہے. وما انا الا نذیر مبین, میں سمجھانے اور وارننگ دینے کے علاوہ اور کوئی کام میرے سے امید مت رکھو تم لوگ. چلیے, اس گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہے, وہی بارش برساتا ہے, وہی جانتا ہے ماہوں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے, وہی ہر متنفس, کوئی متنفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا. نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس زرزمین میں اس کی موت آنے والی ہے. اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. چلیے سورہ اعراف کی ایک لاسٹ مثال دیتے ہوئے آگے بڑھوں گا میں. سورہ اعراف 7 نمبر پہ ہے, 187 نمبر کی آیت ہے. نکال کے دیکھنا آپ لوگ, مجیب بھائی کی بات پہ بھروسہ نہیں کرنا, نکال کے دیکھنا, ایک سجدہ کر کے پوچھنا میرے رب یہ جو مجیب صاحب کے باتیں بتائے ہیں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. جتنی % صحیح ہے وہ میرے دل و دماغ میں بٹھا دیجئے, جتنے % غلط ہے وہ مجھے اس کا شعور دیجئے تاکہ میں اپنے مجیب بھائی کی اصلاح کر سکوں. میں انتظار کروں گا. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں اے نبی, آخر وہ قیامت کی گھڑی کب آنے والی ہے, کب نازل ہوگی وہ قیامت. کہو اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے. یہ محمد رسول اللہ کے الفاظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے اپنے نبی کی مبارک زبان سے نکلوائے ہیں. یہ ہم تک تو محمد رسول اللہ سے ملی, جبرائیل کو ہم نے نہیں سنا, وہ پیپر نہیں دیکھا ہم نے جو جبرائیل لا کے نبی کو پڑھائے. لیکن ہمارے پاس موجود ہے قرآن محفوظ, ہر طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں کتاب سچی ہے, باقی کی ساری باتیں جھوٹی ہیں جو اس کے خلاف جائیں. اسے اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا, یہ میرا رب ہی جانتا ہے کہ وہ کب آئے گی, اس کو اپنے وقت پہ ظاہر کرے گا. آسمان اور زمین میں بڑا سخت وقت ہوگا, وہ تم پر اچانک آ جائے گی. لا یجلھا لوقتھا الا ہوا ثقلت فی السماوات والارض لا تأتی الا بغیتاً, اچانک آ جائے گی, وہ وقت اچانک آئے گا. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہو. اور بات کلیئر, ان سے کہہ دو بھائی میں اس پروجیکٹ پہ کام کرنے والا نہیں ہوں, میرے رب کا معاملہ ہے وہ, میں وہاں تک نہیں جا سکتا, میں ان سے نہیں پوچھ سکتا. گویا اسے تم کھوج میں لگے ہوئے ہو. کہو اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ کو ہے, اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. چلیے اب یہ باتیں ہو گئی. میں نے سوچا چلو کیونکہ اللہ کے رسول کا نام لے کے ایک بندہ بول رہا ہے, کچھ تو اس میں سچائی ہوں گی. وہ پوری نکھر کے سامنے آ گئی, نکھر کے سامنے آ گئی. وہ روایت سامنے آ گئی جس کے اندر انہوں نے یہ بکواس کی تھی. وہ بخاری کی, اللہ اکبر اللہ, بخاری کی 1036 نمبر کی حدیث ہے. ذرا ایک مرتبہ کھول کے دیکھیے بخاری کو, اس کے بعد کے علماء کے بارے میں دیکھیے کہ کس نے, ابن کثیر نے اس پہ کیا لکھا ہے, ابن جریر نے کیا لکھا ہے, بڑے بڑے علماء نے اس پہ کیا اپنا
معاملہ پیش کیا ہے۔ چلیے میں عربی متن چھوڑ کے اردو پہ آتا ہوں۔ ہم سے ابو الیمان حکم بن نافع نے بیان کیا، امام بخاری فرماتے ہیں، کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی، کہا کہ ہم نے ابو الزناد عبداللہ بن ذکوان نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن برمز الارج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھا لیا جائے گا، اور زلزلوں کی کثرت نہ ہوگی جائے گی، اور زمانہ جلدی جلدی گزرے گا، اور فتنے فساد پھوٹ پڑیں گے، اور حرج کی کثرت، حرج کو بریکٹ میں لکھا ہے کہ کثرت ہو جائے گی، اور حرج سے مراد قتل ہے، اچھا اوکے، قتل، اور تمہارے درمیان دولت اور مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ ابل پڑے گا۔ بات تو پوری سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہاں پر اب وہ جو حضرت نے اپنی بیچ میں ٹانگ اڑائی ہے وہ بات یہاں لکھی بھی نہیں ہے۔ علم اٹھا لینے کا مطلب، علم دین اٹھا لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا علم اٹھا لیا جائے گا، بلکہ علماء ختم ہو جائیں گے۔ اچھا پھر علماء ختم ہو جائیں گے تو بہت اچھی بات ہے نا صاحب۔ جن مولویوں نے یہ جو دکانیں کھول رکھی ہے، آپ ایک دکان کے بیوپاری ہے، ریپریزنٹیٹیو ہیں آپ، میڈیکل ریپریزنٹیٹیو جیسے ہوتا ہے، آپ بریلوی اور رافضیوں کے ریپریزنٹیٹیو ہے، منافقین کے ریپریزنٹیٹیو ہے، مشرکین کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، تو آپ جیسے کم سے کم کمبختے ذلیل قسم کے مولوی تو ختم ہو جائیں گے نا، لوگوں کو قرآن پڑھنے کا موقع ملے گا۔ الحمدللہ، اللہ کرے یہ حدیث ایز اٹ از پوری ہو، اور تم لوگوں کو مسندوں سے اٹھا کے ہر شخص کے اپنے ہاتھ میں قرآن آ جائے، لوگ اللہ سے جڑیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہر انسان یہ سمجھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں میرے رب سے بات کر رہا ہوں، بیچ میں مجھے کوئی رسول، کوئی صحابی، کوئی امام، کسی محدث، کسی مولوی، کسی تھرڈ کلاس گھر کے ریجیکٹڈ کچرے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہم پہ تہمت لگانے کے لیے آج ہم اٹھ کے انجینئرنگ کر کے، کتابیں پڑھ کے، اسکول کی پوری دنیاوی تعلیم حاصل کر کے، اپنی ذمہ داریاں اٹھاتے ہوئے قرآن کے ایک ایک لفظ کو لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے ایک ایک بات کو پوچھتے ہیں۔ تم بیڑیاں بیچنے والے، کاڑی کی ڈبی بیچنے والے، ماچس بیچنے والے، تھرڈ کلاس چھچورے، موچیوں اور میتروں سے بدتر ہو تم لوگ، قرآن کو بیچ رہے ہو تم لوگ، اس لیے تم کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ مارکیٹ میں فری بانٹ رہا ہے قرآن، ہماری دکان کیسے چلے گی؟ پھر ہم کو کون بلائے گا پھر اگر ہر آدمی کے ہاتھ میں قرآن آ گئی تو؟ کمبختو، اب فوراً اب یہ روایت میں سے اب اندر سے راستے نکل رہے ہیں۔ دیکھیے اب دوسری اور ایک روایت جو کہ بالکل درجے کے اعتبار سے وہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف۔ ہم سے عمران بن مسیرہ نے بیان کیا، ان سے عبد الوارث نے ان سے ابو تلیاح کے واسطے سے نقل کیا، وہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دین کا علم اٹھا لیا جائے گا، اور جہل ہی جہل ظاہر ہوگا، اور علانیہ شراب پی جائے گی، اور زنا پھیل جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہو رہا تھا؟ علانیہ شراب نہیں پی جا رہی تھی۔ 1000 نام ہے عربی زبان میں شراب کے، 1000 نام، پوری دنیا کی کسی زبان میں شراب کے اتنے نام نہیں ہیں جتنے عربوں کے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ وہ دور تو بہت غلیظ تھا دور نبی کا، اب تو کروڑاں درجے اچھے ہیں ہم لوگ۔ بیٹیاں دفن نہیں کی جاتی تھی، آج پیٹ میں مار دے رہے ہیں بچی کو، ٹیکنالوجی ترقی کر لی۔ شراب نہیں پی جاتی تھی، سوتیلی ماؤں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاتا تھا، 30 40 عورتوں کو نہیں لا لیتے تھے۔ ارے کعبے کے اندر 360 بت رکھ لیے تھے، خود ہی پڑھتے نا، بیوقوفو، عقل کا گھاس کھانے گئی ہوئی ہے، قرآن نہیں پڑھتے۔ اب اس شخص کے بارے میں کیا سمجھا جائے کہ یہ شخص جان بوجھ کے قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، یا جان بوجھ کے رسول اللہ کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ اچھا ہے علماء اٹھا لیے جائیں تو بہت اچھا ہے، عام لوگوں کی زندگیوں میں قرآن آئے گا، ہم سمجھیں گے قرآن کو، پھر بعد میں فیصلہ اللہ کا ہے۔ کیا اللہ ایسا کرے گا ہمارے ساتھ؟ کیا آخری دور کے لوگوں سے اللہ کو کوئی دشمنی ہے؟
پھر وہی روایت بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو آخری دور ہوگا وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ تم سے بہتر ہوں گے۔ وہ دور کے اندر اپنے دین پہ چلنا جیسے آگ کا ڈلہ ہاتھ میں لے کے چلنا، وہ روایت کا کیا کرنا ہے؟ پھر جھوٹ بولنے سے پہلے یار کچھ تو شرم کر لو، کچھ تو احساس کرو کتنے جھوٹے پڑنے والے ہیں قیامت کے دن۔ اور یہ پھیلانے والوں کا سوچو آپ ذرا، کیا عقل گھاس کھانے گئی ہوئی ہے؟ کھانا کھاتے ہیں یا غلاظت کھاتے ہیں ہم لوگ؟ اتنے جاہل ہو جائیں گے ہم لوگ کہ تمیز کرنے کی، یعنی قرآن جو فرقان بھی ہے، کیا وہ فرق کی صلاحیت ختم ہو گئی؟ کیوں پڑھتے ہو قرآن؟ پھر کیوں کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ بہرحال ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، 20 منٹ ہو چکے ہیں۔ بخاری کی یہ حدیث نمبر 50 بڑی مشہور ہے۔ اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام لائیولی انسانی شکل میں آ چکے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 50، 37 نمبر چیپٹر۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم بن اخبرنا حول ابو حیان التمیمی و الزرع و فلاں و فلاں، اتنی لمبی لسٹ، یہ پوری لمبی لسٹ صرف نام ہے، کم سے کم میرے خیال میں 30-40 لوگوں کے نام ہیں۔ میں شارٹ کٹ میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو ابو حیان نے بتایا، تمیمی نے ہم کو ابو زرع سے خبر دی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ، بیچ میں کے کٹ کر کے ڈائریکٹ ابو ہریرہ پہ جمپ۔ ابو ہریرہ اور عائشہ کا نام لے کے جتنا رافضیوں نے ملاوٹ کی ہے آپ یقین مانیے، جہاں ابو ہریرہ کا نام آیا، اماں عائشہ کا نام آیا، سمجھ جانا یہ رافضیوں کی من گھڑت باتیں ہیں اس دور کے، جو فارس وغیرہ سے آ کے منافقین جو سورج کی اور آگ کی پوجا کرتے تھے نا، یہ ان بدماشوں کا کام ہے۔ اور یہ یہودی اور نصارہ تو موسیٰ کا نام لے کے جتنے باتیں آپ کو ملیں گی حدیث میں، اس میں سے 90% آپ کو 99% یہودیوں کی من گھڑت باتیں ملیں گی جو ادھر ٹرانسفر کی گئی ہیں۔ موسیٰ جا رہے تھے، موسیٰ آ رہے تھے، پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے، پہاڑ پہ سے اتر رہے تھے، بہت ہے قصے۔ ہاں، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اللہ کے وجود پر، اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی ملاقات برحق ہونے پر، اس کے رسول ہونے پر، اور اس کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ، یعنی آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی و یوم الآخر۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس شخص نے پوچھا تو اب بچہ بتائیے، ایمان تو میں نے پوچھ لیا، اسلام کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالصتاً اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کا کوئی شریک مت بناؤ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، یعنی صلاۃ تعلق باللہ، یہ نماز نہیں ٹھونگے مارنے کی، یہ تو صرف رکوع سجدہ، اس کے اندر قرآن کو سمجھ کے پڑھو، مطلب یہ قائم کرو، اور زکوٰۃ فرض ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ ہاں، یاد رکھیے بات، وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، یہاں رسول اللہ یہ بول رہے ہیں تم ایسا سمجھو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، بولے ہوں گے سمجھانے کے واسطے۔ جواب دینے والا نے پوچھا سب کچھ زیادہ صحیح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں ہاں، اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو یہ سمجھو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ پھر وہ شخص نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، یعنی اللہ کے رسول سمجھ گئے جبرائیل بیٹھے ہوئے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پوچھنے والا جتنا جانتا ہے میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں۔ بھائی صاحب، آپ خود لا کے تو میرے کو انفارمیشن دے رہے ہیں، میرے سے کیسا پوچھتے ہیں آپ یہ بات؟ ایک عالم ہونے کی حیثیت سے، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے جو دین کا کنکلوژن تھا میں نے اس کو سمیٹ کے بتا دیا تاکہ سننے والے صحابہ کو علم آگے آ رہی ہے وہ بات۔ البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں کچھ بتلا سکتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی وحی نہیں ہے، وحی ہوتی تو جبرائیل کہتے، اس پہ پورا بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خیال ہے، وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اب دیکھ لیجئے آپ یہاں پر وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جو ہم وحی کے ذریعے سے بولتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ چلیے یہاں کٹ رہی ہے بات، البتہ میں تمہیں اس کی کچھ نشانیاں بتلا سکتا ہوں، وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی ایک نوکرانی کے پیٹ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو پہلے ہوٹل میں کام کرے گا، چائے بیچے گا، کچھ کرے گا، پرائم منسٹر بن جائے گا، رائٹ؟ اوکے، ہاں، نشانیاں بتلا سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور جب سیاہ اونٹنی کے چرانے والے، کالے اونٹنیوں کو چرانے والے اپنی بلڈنگوں کی یعنی عمارات کی اونچائی، دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جائیں گے، دبئی کا ٹاور اتنا بڑا، سعودی کا ٹاور اتنا بڑا، فلاں کا ٹاور اتنا بڑا، اوکے، جانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی قیامت کا وہ علم جانتا ہے، آخری تک وہی آیت جو ابھی میں نے آپ کو بتائی۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹ پھیر کر جانے لگا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھے جو تم لوگوں کو دین کا علم سکھانے کے لیے آئے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آخری میں یہ لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتی، یہ سب قرآن میں لکھی ہوئی باتیں تھی، یہ آ گیا، کلیئر ہو گیا۔ آپ کو میں اگر چاہیے تو اس کا لنک بھیج دوں گا۔ اب اس کے اندر جن لوگوں نے اختلافات کیے یہ پوری لسٹ نیچے آپ کو ملتی جائے گی، آپ جیسے جیسے اوپر کریں گے پیجز پہ پیجز پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ میں کیا بتاؤں آپ سے، ایسی جھوٹ بولتے ہوئے، ایسی جھوٹ سنتے ہوئے، ایسی جھوٹ پھیلاتے ہوئے ہم کو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے ہو کیا رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کبھی ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہوں گے تو قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن علم اٹھا لیا جائے گا۔ اب کیا فائدہ قرآن کو رکھ کے، قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا، لوگوں کے دل و دماغ سے وہ دعوت کا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ وہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہوں گی، قیامت سے پہلے کیا ہے؟ قیامہ کیا ہے؟ قائم ہو جانا، وہ گھڑی، وہ ساعہ کا لفظ ہے قرآن میں، اذا وقعت الواقعہ وہ بھی ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو اس دن کی بات ہو رہی ہوگی، وہ اس دن کا تصور کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہوں گے، وہ دن علم اٹھا لیا جائے گا، اس دن لوگ ختم ہو جائیں گے، یعنی دعوت دینے کا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ بھائی اعلان ہو گیا، گھنٹی بج گئی، اب جانا ہی جانا ہے، پہاڑ اڑنے لگے ہوئے ہیں، چاند سورج لپیٹ دیا گیا ہے، زمین بچھا دی گئی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، وہ حدیث بیان کرے گی کہ میرے اوپر کیا کیا گزرا، بان ربک اوحی لها یومئذ تحدث اخبارها، وہ کیا ہے، اور یصدر اعمالهم، کہ ان کے سینے کھول کے ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، تو وہاں تک آنا ہے نا۔ تو اس دن کی بات ہوگی، یہ بتا کے کسی پہ یہ طنز کرنا، کسی پہ یہ تانے دینا کہ یہ شخص جو ہے انہی گمراہ لوگوں میں سے، گمراہ تو وہ کمینہ ہے جو بیٹھ کے گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو۔ تو قرآن بیان کرنا چاہیے تھا، کبھی قرآن بیان نہیں کرتا ذلیل۔ اب میں کیا بتاؤں، اپنی زبان خراب ہوتی ہے ان لوگوں کے پیچھے، ایسے بڑے منافق۔ اس وقت اگر عبداللہ بن ابی کا دور آپ دیکھے ہوئے ہوتے تو اس وقت کا عبداللہ بن ابی یہ کمینہ ہے، اور اس کے ٹرینڈ کے اوپر چلنے والے وہ سارے مشرکین، ملحدین، اور وہ تمام بیوقوف قسم کے لوگ جو اس کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ یقین مانیے میں قیامت کے دن پوری ذمہ داری لے رہا ہوں اس بات کی کہ یہ کمینے کو جو جوتے پڑنے والے اگر اس نے توبہ نہیں کی اور ایمان نہیں لایا تو اب کیا ایمان لاتا؟ میرے خیال میں مردود مر بھی گیا ہے ذلیل، شاید مر بھی گیا، اب اس کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں ہے، پرانے قصے اس کے کہیں چل رہے ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ۔ یقین مانیے اس غلط فہمی سے نکل جائیے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔